بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تناقض کی تعریف اور اس کی شرطیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ التناقض هو اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاته صدق احدهما کذب الاخرى او بالعکس كقولنا زید قائم وزید لیس بقائم وشرط لتحقق التناقض بین القضیتین المخصوصتین وحدات ثمانیۃ فلا يتحقق بدونها وحدت الموضوع و وحدت المحمول وحدت المکانی وحدت الزمانی وحدت القوت والفعل وحدت الشرط وحدت الجزء والکل وحدت الاضافت وقد اجتمعت فی هذین البیتین بیت در تناقض ہشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جزء و کل قوت و فعل است در آخر زمان فإذا اختلفتا فيها لم تتناقضا نحو زید قائم وعمر لیس بقائم وزید قائد وزید لیس بقائم وزید موجود ای فی الدار وزید لیس بموجود ای فی السوق وزید نائم ای فی اللیل وزید لیس بنائم ای فی النہار وزید متحرک الاصابع ای بشرط کونہ کاتبا وزید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب والخمر فی الدن مسکر ای بالقوة والخمر لیس بمسکر فی الدن ای بالفعل والزنجی اسود ای کلہ وزنجی لیس باسود ای جزءہ آنی اسنانہ وزید اب ای لبکر وزید لیس باب ای لخالد وبعضهم اکتفوا بوحدتین ای وحدت الموضوع والمحمول لاندراج البواقی فیہما وبعضهم قنعوا بوحدت النسبت فقط ای لأن وحدتها مستلزمۃ بجمیع الوحدات۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تناقض یہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک کا سچا آنا دوسرے کے جھوٹا آنے کو، یا اس کے برعکس، جیسا کہ ہمارا قول زید قائم اور زید لیس بقائم۔ دو قضیے مخصوصوں میں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے 8 وحدتوں کی شرط لگائی گئی ہے، لہذا تناقض متحقق نہیں ہوگا ان کے بغیر۔ وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت مکان، وحدت زمان، وحدت قوت فعل، وحدت شرط، وحدت جزء کل، وحدت اضافت، اور یہ ساری کے ساری 8 جمع ہو چکی ہیں ان دو شعروں میں۔ شعر تناقض میں 8 وحدتوں کو شرط سمجھو: وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت مکان، وحدت شرط، وحدت اضافت، وحدت جزء کل، وحدت قوت و فعل، اور آخر میں وحدت زمان۔ اور جب دونوں قضیے مختلف ہوں وحدات ثمانیہ میں تو دونوں میں تناقض نہیں ہوگا، جیسا کہ زید قائم وعمر لیس بقائم، اور زید قائد اور زید لیس بقائم، اور زید موجود یعنی فی الدار وزید لیس بموجود ای فی السوق، اور زید نائم یعنی فی اللیل زید لیس بنائم یعنی فی النہار، وزید متحرک الاصابع یعنی بشرط کونہ کاتبا، اور زید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب۔ اور شراب مشکیزے میں نشاور ہے یعنی بالقوہ، اور شراب نشاور نہیں ہے مشکیزے میں یعنی بالفعل، اور حبشی کالا ہے یعنی اس کا تمام، اور حبشی کالا نہیں ہے یعنی اس کا جز، میں مراد لیتا ہوں اس کے دانت، اور زید باب ہے یعنی بکر کا، اور زید باب نہیں ہے یعنی خالد کا۔ اور بعض مناطقہ نے اکتفا کیا ہے دو وحدتوں کے اوپر، یعنی وحدت موضوع اور وحدت محمول پر، اس لیے کہ بواقی ان کے اندر ہی مندرج ہیں، اور بعض نے قناعت کی ہے وحدت نسبت کے اوپر فقط، اس لیے کہ وحدت نسبت یہ اکیلی تمام وحدات کو مستلزم ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے باب میں 2 باتیں تھیں، ایک تھا شرطیات اور دوسرا تھا تناقض۔ شرطیات ہم نے گزشتہ 7 سبقوں میں پڑھ لیا ہے، یہاں سے تناقض سے شروع فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تناقض کی تعریف کی۔ دیکھیں، 2 قضیوں میں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے مختلف ہونا اس طور پر کہ ان میں سے ایک کا سچا ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے قضیے کے جھوٹے ہونے کا تقاضا کرے، یہ اس کا برعکس، یعنی ایک کا جھوٹا ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے قضیے کے سچے ہونے کا تقاضا کرے، اس کو تناقض کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو تناقض کی تعریف کی ہے، تناقض کی تعریف سے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، پھر تناقض ثابت ہوگا۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو وہاں پر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اختلاف 2 قضیوں میں ہونا چاہیے۔ اگر 2 مفرد کے اندر اختلاف ہے تو اس کو تناقض نہیں کہا جائے گا، جیسے شجر لا شجر۔ اب یہ دیکھیں 2 مفرد ہیں، اگرچہ ان دونوں کے اندر اختلاف ہے لیکن یہ چونکہ 2 قضیوں میں اختلاف نہیں ہے لہذا اس کو تناقض نہیں کہیں گے۔ دوسری دیکھیں، دوسری جو چیز اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 2 قضیوں میں سے ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو۔ اگر دونوں ہی قضیے موجبے ہیں یا دونوں ہی قضیے سالبے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کل انسان حیوان و کل انسان کاتب، یہاں بھی چونکہ دونوں قضیے ہی موجبے ہیں لہذا ان 2 قضیوں کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان 2 قضیوں میں سے ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اختلاف تو ہے لیکن ایک سچا اور دوسرا جھوٹا نہیں ہے
تو پھر اس صورت کے اندر بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس بانسان۔ اب یہ دو قضیے ہیں اور دونوں کے دونوں ہی سچے ہیں، تو جب دونوں قضیے ہی سچے ہیں تو پھر ان دو قضیوں کے اندر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں کی ذات تقاضا کرے، یعنی ایک قضیے کی ذات تقاضا کرے اگر وہ سچا ہے دوسرے قضیے کے جھوٹا ہونے کو، اور اسی طریقے سے اگر ایک قضیہ جھوٹا ہے تو اس کی ذات ہی تقاضا کرے دوسرے قضیے کے سچا ہونے کو، اور اگر تقاضا ذاتی نہیں ہے تو پھر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ زید انسان و زید لیس بناطق، یہ زید الانسان یہ پہلا قضیہ ہے، اس کی ذات یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ زید ناطق نہیں ہے، تو لہذا ان دو قضیوں کے اندر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ تو ذاتی تقاضا ہونا یہ ضروری ہے اگر آپ نے تناقض کا اس بات کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 8 چیزوں میں وحدت بھی ہونی چاہیے، جس کو وحدات ثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر متن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے شعر کے اندر بھی مذکور ہے۔ یہ وحدات ثمانیہ پائی جائیں گی تو پھر تناقض ثابت ہوگا، اور اگر ان 8 میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہاں پر تناقض کا اثبات بھی نہیں کیا جائے گا۔ احترازی مثالیں اس کی دیکھ لیں۔ پہلی شرط جو ہے وحدات ثمانیہ میں سے وہ یہ ہے کہ موضوع دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ اگر دو قضیوں کا موضوع ایک نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ زید کاتب و بکر لیس بکاتب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو پہلا قضیہ ہے اس کا موضوع ہے زید، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کا موضوع ہے بکر، تو چونکہ موضوع دونوں کے ایک نہیں ہے لہذا ان دونوں قضیوں کے اندر تناقض بھی نہیں ہوگا، دونوں قضیے بیک وقت سچے یا بیک وقت جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ محمول دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ تناقض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کا محمول ایک ہو، اگر دونوں قضیوں کا محمول جدا جدا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے زید قائم و زید لیس بقائد۔ اب یہ جو زید قائم یہ پہلا قضیہ ہے، اس کا محمول ہے قائم، اور دوسرا قضیہ ہے وزید لیس بقائد، اس کا جو محمول ہے وہ یہ ہے قائد۔ تو چونکہ محمول دونوں کا جدا جدا ہے لہذا اس صورت کے اندر بھی دونوں قضیوں کے اندر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے مکان، یعنی جگہ ایک ہونی چاہیے دونوں قضیوں کی۔ اگر ایک قضیے کی جگہ الگ ہے دوسرے قضیے کی جگہ الگ ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی دونوں قضیوں میں تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ احترازی مثال دیکھ لیں، جیسے زید جالس فی الدار۔ اب یہ جو پہلا قضیہ ہے اس کا جو مکان یعنی جو ظرف ہے وہ ہے دار، یعنی گھر میں زید بیٹھا ہوا ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کا جو مکان یعنی ظرف ہے وہ ہے سوق بازار۔ تو چونکہ دونوں کی جگہ ایک نہیں ہے لہذا دونوں قضیوں کے اندر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ چوتھے یہ ہے وحدات ثمانیہ میں سے کہ دونوں کی شرط ایک ہونی چاہیے، یعنی پہلے قضیے کے اندر جس چیز کو شرط بنایا گیا ہے دوسرے قضیے میں بھی وہی شرط ہونی چاہیے، پھر دو قضیوں میں تناقض ثابت ہوگا۔ اور اگر پہلے قضیے کی شرط الگ ہے دوسرے قضیے کی شرط الگ ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی دونوں قضیوں میں تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے زید متحرک الاصابع، زید اپنی انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ کاتب ہو، یعنی وہ لکھنے والا ہو۔ ظاہر ہے جب وہ لکھے گا تو اپنی انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے، تو یہاں پر شرط ہے کتابت کی۔ اور دوسرا قضیہ دیکھیں، زید لیس بمتحرک الاصابع، زید اپنی انگلیوں کو حرکت دینے والا نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ وہ غیر کاتب ہو۔ ظاہر ہے جب وہ غیر کاتب ہے تو پھر اس صورت میں اپنی انگلیوں کو حرکت تو نہیں دے رہا ہے۔ اب ان دونوں قضیوں میں اگر آپ غور کریں گے، پہلے قضیے میں شرط لگائی گئی ہے کتابت کی یعنی کاتب ہونے کی، دوسرے قضیے میں شرط لگائی گئی ہے غیر کاتب ہونے کی۔ کیونکہ دونوں میں شرط الگ الگ ہے لہذا دونوں قضیوں کے اندر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ 4 ہوگی۔ 5ویں شرط دیکھیں، اضافت میں وحدت۔ تناقض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اضافت میں وحدت ہو، یعنی پہلے قضیے کے اندر جس چیز کی اضافت کی جا رہی ہے دوسرے قضیے میں بھی اسی چیز کی اضافت کی جائے۔ اگر ایک قضیے میں اضافت ایک چیز کی ہے دوسرے قضیے میں اضافت دوسری چیز کی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ احترازی مثال دیکھیں، جیسے زید اب لعمر، زید عمر کا باپ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں زید کے لیے عمر کی طرف اضافت کی جا رہی ہے باپ ہونے کی، لیکن اگلا جو دوسرا قضیہ دیکھیں، زید لیس بابن لبکر، زید بکر کا باپ نہیں ہے، اور یہاں پر نفی کس کی جا رہی ہے؟ بکر سے باپ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اضافت ہے عمر کی طرف باپ ہونے کی اور یہاں پر اضافت ہے بکر کی طرف باپ ہونے کی، تو چونکہ اضافت میں وحدت نہیں ہے لہذا دونوں قضیوں میں تناقض بھی نہیں ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے جز و کل کے اندر وحدت ہونی چاہیے، یعنی پہلے قضیے کے اندر اگر حکم قضیے کے جز پر لگ رہا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم جز پر لگنا چاہیے، اگر پہلے قضیے میں حکم کل پر لگ رہا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم کل پر لگنا چاہیے۔ اگر جز و کل میں مطابقت اور وحدت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں، جیسے الزنجی اسود، زنجی یعنی حبشی وہ سیاہ ہے یعنی اس کا کل سیاہ ہے، اور دوسرا قضیہ ہے الزنجی لیس باسود، زنجی یعنی حبشی وہ سیاہ کالا نہیں ہے یعنی اس کا باز۔ تو ان دونوں قضیوں کے اندر تناقض نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو حبشی ہے اس کے طرف جو کل ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے وہ حبشی کے کل کی طرف کی جا رہی ہے،
اور یہاں پر جو نسبت کی جا رہی ہے وہ کل کی طرف نہیں بلکہ بعض کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں قضیے بیک وقت سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ والی بات کہیں کہ حبشی کالا ہے لیکن اس کا بعض سفید ہے، یعنی اس کے دانت سفید ہیں، تو دونوں قضیوں میں تناقض تو ثابت نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جزو کل کے اندر بھی وحدت ہونی ضروری ہے۔ اگر جزو کل کے اندر وحدت نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ 7ویں نمبر پر شرط یہ ہے کہ قوت و فعل میں وحدت ہو۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت اور فعل کے اندر وحدت ہونی چاہیے، یعنی اگر پہلے قضیے میں حکم لگ رہا ہے صلاحیت پر تو دوسرے قضیے میں بھی حکم لگے صلاحیت پر۔ اگر پہلے قضیے میں حکم لگ رہا ہے بالفعل، یعنی بالفعل کوئی کام ہو رہا ہے، تو دوسرے قضیے میں بھی حکم لگے فعل، یعنی بالفعل کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ پہلے قضیے میں تو حکم لگ رہا ہے بالقوت یعنی صلاحیت پر، دوسرے قضیے میں حکم لگ رہا ہے بالفعل یعنی فعل پر، تو پھر اس صورت میں دونوں قضیوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ الخمر مسکر بالقوہ، خمر یعنی شراب یہ بالقوہ مسکر نشہ لانے والی ہے، یعنی شراب کے اندر نشہ لانے کی صلاحیت ہے، تو یہ والی بات درست ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بالقوہ کی قید ہے۔ جو دوسرا قضیہ دیکھیں الخمر لیس بمسکر بالفعل، شراب بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، مطلب شراب کی ایک بوتل ہے، وہ آپ کو نشہ تو نہیں لائے گی، نشہ تو آپ کو تبھی آئے گا نا جب آپ شراب کو پیئیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر قید ہے بالقوہ کی، دوسرے پر قید ہے بالفعل کی، تو دونوں قضیوں کے اندر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے تناقض کرنا ہے تو جہاں پر اگر بالقوہ ہے تو یہاں پر بھی آپ بالقوہ کریں، یا اگر یہاں پر بالفعل ہے تو یہاں پر بھی آپ بالفعل کریں، پھر دونوں قضیوں میں تناقض ثابت ہوگا۔ 8ویں شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر زمانے کے اندر فرق ہے تو پھر اس صورت میں بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں یہ کہوں زید نائم فی اللیل، زید رات میں سونے والا ہے، تو یہاں پر زمانہ رات ہے۔ دوسرے قضیے میں کہوں زید سونے والا نہیں ہے دن میں، تو یہاں پر زمانہ دن ہے۔ تو چونکہ زمانہ ایک نہیں ہے لہذا ان دونوں قضیوں میں تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ وحدات ثمانیہ ہے، یہ پایا جانا ضروری ہے، پھر تناقض کا اس بات ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا جا رہا ہے تو تناقض ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تناقض یہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، یعنی ایک قضیہ اگر موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہونا چاہیے، اس حیثیت سے ہو کہ پہلے کی ذات تقاضا کرے، یعنی ان میں سے اگر ایک قضیہ سچا ہے تو اس کی ذات تقاضا کرے دوسرے قضیے کے جھوٹا ہونے کو، ایک کو سچا مانے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا لازم ہے، اگر آپ ایک کو جھوٹا مانے تو دوسرے کو سچا ماننا لازم ہے، یہ مطلب ہے بالعکس کا۔ جیسے کہ ہم کہیں زید قائم و زید لیس بقائم، اب یہ دیکھیں دونوں قضیوں میں تناقض ہے۔ اگر آپ زید قائم کو سچا مانیں گے پھر یہ جو دوسرا قضیہ زید لیس بقائم اس کو آپ کو جھوٹا ماننا پڑے گا، اگر آپ زید لیس بقائم کو سچا مانیں گے تو زید قائم کو آپ کو جھوٹا ماننا پڑے گا، تو دونوں قضیوں کے اندر تناقض ہے۔ وشرطہ اور شرط لگائی گئی ہے تناقض متحقق ہونے کے لیے، یعنی تناقض تب متحقق ہوگا، تب ثابت ہوگا دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان جب وحدات ثمانیہ پائی جائیں گی، یعنی یہ جو 8 شرطیں ہیں ان 8 شرطوں کے اندر اتفاق پایا جائے گا تو پھر تناقض ثابت ہوگا۔ اگر کوئی ایک شرط بھی مس ہے تو پھر اس صورت میں تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فرمانے فلا یتحقق بدونہا، اس کے بغیر تناقض متحقق نہیں ہوتا ہے، تناقض ثابت نہیں ہوتا ہے۔ وہ 8 کون سی ہیں؟ نمبر 1 وحدت موضوع، نمبر 2 وحدت محمول، وحدت موضوع کا مطلب موضوع دونوں کا ایک ہو، وحدت محمول کا مطلب محمول دونوں کا ایک ہو، نمبر 3 وحدت مکان، جگہ دونوں کی ایک ہو، نمبر 4 وحدت زمان، زمانہ دونوں کا ایک ہو، یہ مثال آگی زمانہ ایک ہونے کی، وحدت قوت و فعل، قوت و فعل میں دونوں متحد ہوں، اگر ایک میں بالقوہ حکم لگ رہا ہے تو دوسرے میں بھی بالقوہ لگے، اگر ایک میں بالفعل حکم لگ رہا ہے تو دوسرے میں بھی بالفعل حکم لگے، تو یہ والی شرط ہے۔ وحدت شرط، شرط دونوں کی ایک ہو، یہ بھی پہلے گزر چکی ہے، یہ چھٹا ہو گیا نا۔ 7واں وحدت جزو و کل، یہ مثال آ گئی نا، جزو و کل میں وحدت۔ 8واں ہے وحدت اضافت، اضافت میں وحدت، اور یہ جو 8 کی 8 وحدات ثمانیہ ہیں یہ ان 2 شعروں کے اندر جمع ہو چکی ہیں۔ فارسی کا شعر دیکھ لے، فرما رہے ہیں کہ تناقض میں حشت کا مطلب ہوتا ہے 8 وحدتیں شرط داں کا مطلب یہ دانستان سے امر کا صیغہ ہے، تو شرط سمجھ لے، شرط جان لے۔ وہ کون کون سی 8 ہیں؟ نمبر 1 وحدت موضوع، نمبر 2 وحدت محمول، نمبر 3 وحدت مکان، نمبر 4 وحدت شرط، نمبر 5 وحدت اضافت، نمبر 6 وحدت جزو و کل، نمبر 7 وحدت قوت و فعل، اور آخر میں ہے وحدت زمان۔ فرما رہے ہیں کہ جب وحدات ثمانیہ میں سے دونوں قضیے مختلف ہوں تو تناقض نہیں ہوگا۔ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وحدات ثمانیہ میں دونوں قضیوں کے اتفاق ہونا ضروری ہے، اگر دونوں قضیے وحدات ثمانیہ میں متفق نہیں ہے تو پھر ان میں تناقض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اب مثالیں دیکھ لیں، جیسے زید قائم و عمر لیس بقائم، یہاں پہ موضوع ایک نہیں ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، زید قائد زید لیس بقائم، یہاں پر محمول ایک نہیں ہے۔
تیسری مثال دیکھیں زید موجود فی الدار زید لیس بھی موجود فی السوق، یہاں پر مکان ایک نہیں ہے۔ چوتھی شرط دیکھیں زید نائم ای فی اللیل، زید سو رہا ہے یعنی رات میں، اور زید سو نہیں رہا ہے یعنی دن میں، یہاں پہ زمانہ ایک نہیں ہے۔ پانچواں دیکھیں زید متحرک الاصابع، زید انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کاتب ہو۔ یہ پانچواں ہو گیا کہ شرط ایک ہونی چاہیے، یہاں پر شرط ایک نہیں ہے۔ زید لیس بھی متحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب، زید متحرک الاصابع نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ غیر کاتب ہو۔ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چھٹا دیکھیں والخمر فی الدنی، دن کہتے ہیں مشکیزے کو، یہ بالقوت اور بالفعل والا ہو گیا۔ شراب مشکیزے کے اندر مسکر یعنی نشاور ہے یعنی بالقوہ، تو یہاں پر بالقوہ کی قید ہے، اور شراب مشکیزے میں نشاور نہیں ہے یعنی بالفعل، یہاں پر بالفعل کی قید ہے، تو یہاں پر قوت و فعل میں دونوں میں اتفاق نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں وزنجی، حبشی اسود ہے یعنی اس کا تمام، اور حبشی اسود یعنی سیاہ نہیں ہے یعنی اس کا بعض، تو کل اور بعض کے اندر یا کل اور جز کے اندر یہاں پر اتفاق نہیں ہے، حالانکہ تناقض کے لیے کل اور جز کے اندر اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ جز سے میں مراد لیتا ہوں اسنان یعنی اس کے دانت۔ آٹھواں دیکھیں اضافت، زید ابن، زید باپ ہے یعنی بکر کا، اور زید باپ نہیں ہے یعنی خالد کا، تو یہاں پر دیکھیں اضافت ایک نہیں ہے۔ باپ ہونے کی جو اضافت بکر کی طرف ہے، دوسری مثال کے اندر باپ ہونے کی اضافت بکر کی طرف نہیں بلکہ خالد سے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیں وبعضهم اکتفوا بوحدتین، دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وحدات ثمانیہ میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ بعض مناطق البتہ ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وحدات ثمانیہ نہیں بلکہ صرف دو وحدتوں میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا کافی ہے۔ وہ دو وحدتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے وحدت موضوع یعنی موضوع دونوں کا ایک ہو، نمبر دو وحدت محمول، محمول دونوں کا ایک ہو۔ وہ بعض مناطق یہ کہتے ہیں کہ جو باقی ساری وحدتیں ہیں وہ ان دونوں کے اندر ہی مندرج ہیں، وہ ان دونوں کے اندر ہی ساری ضمناً آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں نا زید ابن ای لبکرن، زید باپ ہے یعنی بکر کا، اور زید باپ نہیں ہے یعنی خالد کا، تو یہاں پہ دیکھیں محمول دونوں کا ایک نہیں ہے، یہاں پر محمول کی اضافت ہو رہی ہے بکر کی طرف، اور یہاں پر محمول کی نفی بکر سے نہیں بلکہ خالد سے ہو رہی ہے، تو یہ بعض مناطق کہتے ہیں کہ وحدت موضوع اور وحدت محمول کا ہونا یہ کافی ہے، اسی پر انہوں نے اکتفا کیا ہے کیونکہ جو باقی وحدتیں ہیں وہ ان دونوں کے اندر ہی مندرج ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بعض مناطق نے صرف ایک وحدت پر اکتفا کیا، وہ یہ ہے کہ وحدت نسبت، یعنی ایک قضیے میں جو نسبت ہو رہی ہے محمول کی طرف، دوسرے قضیے میں اسی کی نفی ہونی چاہیے محمول سے، اور اگر نسبت کے اندر فرق آ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر تناقض نہیں رہے گا، تو تناقض کے لیے نسبت دونوں کے اندر ایک ہونی چاہیے، تو باقی جتنی ساری وحدتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھ لیں زید قائم اور امر لیس بقائم، اب زید کی طرف قیام کی نسبت کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو قیام کی نسبت کی نفی ہے وہ زید سے نہیں بلکہ امر سے کی جا رہی ہے، تو نسبت ایک نہیں ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف نسبت کے اندر اگر دونوں قضیے متحد اور متفق ہیں تو باقی ساری وحدتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مزید ساری الگ سے تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت نے کہا وبعضهم، بعض مناطق نے اکتفا کیا ہے وحدت نسبت پر صرف اس لیے کہ یہ جو اکیلی وحدت نسبت ہے یہ مستلزم ہے تمام وحدات کو، وحدات ثمانیہ کو یہ مستلزم ہے۔ جب ہم نے وحدت نسبت کہہ دیا تو باقی جتنی ساتھ کے ساتھ وحدتیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔